بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ اس بحری جہاز سے نکلنے ہی والے تھے کہ ایک چھوٹی سی کشتی بحری جہاز کے قریب آ کے لگی۔ اس میں سے 3 آدمی نکل کر جہاز میں داخل ہوئے۔ خیر الدین باربروسا، عبدالعزیز، سلطان حفصی اور خیر الدین باربروسا کے سارے سالاروں نے ان کا استقبال کیا۔ آنے والے ان جوانوں میں سے کوئی خیر الدین باربروسا کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خیر الدین نے انہیں مخاطب کرنے میں پہل کی۔ میرے عزیزو، کیا تم ہمارے لیے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو؟ خیر الدین باربروسا کا انداز بتاتا تھا کہ وہ جو تینوں جوان آئے ہیں وہ اس کے اپنے آدمی یا مخبر تھے۔ خیر الدین کے پوچھنے پر ان میں سے ایک بول پڑا، امیر، ہم اچھی خبر ہی لے کر آئے ہیں۔ ہسپانیہ میں عرب سردار کعب بن عامر اور سعد بن سلامہ نے کچھ بے بس اور مظلوم مسلمانوں کو ساحل سمندر پر ماہی گیروں کی جھونپڑی میں جمع کر رکھا ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں نکالنے کا اہتمام کریں۔ خیر الدین باربروسا کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر حسن کرسو کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، حسن کرسو، میرے عزیز بھائی، میں چاہوں گا کہ جس مہم کو ابھی تھوڑی دیر ہم نے آخری شکل دی ہے، اس مہم سے پہلے تم اور کاکاد دونوں ہسپانیہ کے ساحل پر جمع ہونے والے مظلوم مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا اہتمام کرنا۔ اس کے لیے تمہیں مناسب جہاز اور کشتیاں مہیا کی جائیں گی۔ خیر الدین باربروسا رکا۔ اس کے بعد وہ سلسلہ کلام جاری رکھے ہوئے تھا، حسن کرسو اور کاکاد، جو کچھ اب میں کہنے لگا ہوں غور سے سننا۔ تیونس پر حملہ آور ہونے کا جو لائحہ عمل طے کیا ہے وہ تم سن چکے ہو، اور یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت بلکہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ اس مہم کو میرے خداوند نے چاہا تو ہر صورت میں کامیاب اور کامران بنائیں گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ حسن کرسو، تم اور کاکاد دونوں ہسپانیہ کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں چاہوں گا کہ آنے والی شب کو تمہیں ہسپانیہ کے ساحل پر ہونا چاہیے، اور مناسب وقت پر ان بے بس مسلمانوں کو لے کر تم اپنے جہازوں اور کشتیوں کو لے کر کوچ کر جانا۔ اس کام میں تاخیر پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ تیونس کی مہم سے پہلے ہسپانیہ کے مسلمانوں کو نکالنے میں مجھے 2 طرح کی مدد ملے گی۔ اول یہ کہ تیونس کی مہم میں تم دونوں کی ضرورت محسوس کروں گا۔ دویم یہ کہ جن مسلمانوں کو ہسپانیہ سے نکال کر افریقہ لایا جائے گا، یقیناً ان میں جوان مرد بھی ہوں گے۔ وہ چونکہ اہل ہسپانیہ سے نالاں اور ان سے انتقام لینے پر تلے ہوئے ہوں گے، لہٰذا ایسے لوگوں کو معقول معاوضے پر ہم اپنے لشکر میں شامل کریں گے، اور آنے والی جنگوں اور مہموں میں وہ ہمارے لیے انتہا درجے کے سودمند ثابت ہوں گے۔ اب بتاؤ، اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ خیر الدین باربروسا رکا تو لمحہ بھر کے لیے کاکاد اور حسن کرسو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر حسن کرسو کہنے لگا، امیر، آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ جب آپ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے اور کاکاد کو تیونس کی مہم شروع کرنے سے پہلے ہسپانیہ سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، تو پھر یہ فیصلہ آخری ہے۔ خداوند نے چاہا تو میں اور کاکاد آج ہی اس مہم پر روانہ ہوں گے اور آپ کے لیے اچھی خبر لے کر آئیں گے۔ خیر الدین باربروسا سمندر کے کنارے ساحل کی ریت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف سے حسن کرسو، صالح، کاکاد، سنعان، حسن آغا اور اس کے دوسرے اہم سالار ایک گروہ کی شکل میں باربروسا کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ قبل اس کے ان میں سے کوئی مخاطب کر کے خیر الدین باربروسا سے کچھ کہتا، خیر الدین نے ہاتھ کے اشارے سے ان سب کو اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ سب اس کے سامنے بیٹھ گئے تب خیر الدین نے انہیں مخاطب کیا، اب تم سب کے ذہن مجھ سے یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ میں نے تم سب کو یوں اکٹھے کس لیے بلایا ہے۔ عزیز ساتھیو، اس سے پہلے میں نے جو لائحہ عمل تیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم تیونس پر حملہ آور ہوں گے اور تیونس پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی بحری قوت کو مستحکم کریں گے۔ لیکن اب میں اس منصوبے میں تبدیلی کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے مغرب سے ہمارے کچھ طلایہ گر آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے جزیرہ پنون میں ڈان مارٹن کی قوت پر ضرب لگائی تھی اور جزیرے میں جس قدر ان کے ذخائر تھے وہ سمیٹ کر چل دیے، تو اسی رات افریقہ میں ہسپانیوں کا حکمران سالار مونکیڈ اپنے بحری بیڑے کے ایک حصے کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ مونکیڈ کے مشورے پر ڈان مارٹن نے اپنے تیز رفتار قاصد ہسپانیہ بھجوائے اور اپنے شہنشاہ سے رسد اور کمک طلب کی ہے۔ تاہم انہوں نے اپنے شہنشاہ پر یہ انکشاف نہیں کیا کہ افریقہ کے وہ علاقے جو پہلے ہمارے قبضے میں تھے اور انہوں نے چھین لیے تھے، ان پر ہم نے دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ جب ڈان مارٹن نے اپنے شہنشاہ چارلس سے مدد مانگی ہے تو یاد رکھنا، چارلس وقت ضائع کیے بغیر نہ صرف یہ کہ خوراک اور ہتھیاروں کے ذخائر بھجوائے گا، بلکہ اپنے بحری بیڑے کا ایک حصہ اور انگنت جنگجو بھی روانہ کرے گا تاکہ ہر مسلمان قوت کو افریقہ میں دبا کر رکھا جا سکے۔
دوسری طرف میں بھی کسی صورت پسند نہیں کروں گا کہ ہسپانیہ کا شہنشاہ چارلس افریقہ میں اپنی طاقت اور قوت کو اس قدر مضبوط کر لے کہ آنے والے دور میں وہ ہمارے لیے آہنی فصیل ثابت ہو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک ہسپانیہ سے جزیرہ پنون والے نصرانیوں کو مدد اور قوت پہنچے گی، اس وقت تک میں اس جزیرے کی شکل اور حیت ہی بدل کے رکھ دوں گا۔ جزیرے پر حملہ آور ہونے کا ہمارا کیا طریقہ کار ہوگا اور ہم نے کیا کرنا ہے، فی الحال اس کی تفصیل میں تم میں سے کسی سے بھی نہیں کہوں گا۔ اتنا کہوں گا کہ کسی رات عشاء کے بعد ہم اپنی مہم کی ابتدا کریں گے۔ پنون پہنچ کر بتاؤں گا کہ ہم نے جزیرے پر کس طرح حملہ آور ہونا ہے، دشمن سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا جائے، جزیرے کی شکل و صورت اور حیت تبدیل کی جائے گی۔ اب تم سب اپنی اپنی تیاری مکمل کر لو، عشاء کے بعد یہاں سے کوچ کیا جائے گا۔ اپنے ذہنوں میں یہ بات بھی رکھنا کہ یہ مہم ہمارے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 1-2 روز تک ہسپانیہ سے اس جزیرے کے لیے کمک پہنچنے والی ہے، بلکہ سامان حرب و ضرب کے ذخائر بھی رسد کے سامان کے ساتھ اس جزیرے میں ذخیرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جس روز یہ ساری چیزیں جزیرہ پنون میں پہنچ جائیں گی، خداوند کو منظور ہوا تو اسی روز ہم جزیرے پر حملہ کریں گے۔ ہسپانیہ کے وہ جہاز جو جزیرہ پنون کے لیے رسد اور حرب و ضرب کا سامان لے کر آئیں گے، ان جہازوں پر بھی ہم قبضہ کر لیں گے۔ اس طرح ہمارے بحری بیڑے کی طاقت اور تعداد میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اب تم لوگ اٹھو، اپنی اپنی تیاریاں شروع کر دو، آج رات کے وقت کوچ کیا جائے گا۔ ہمارے کچھ مخبر جزیرہ پنون کے ارد گرد منڈلاتے رہیں گے، اور جب وہ ہمیں یہ خبر دیں گے کہ ہسپانیہ سے آنے والا سارا سامان جزیرہ پنون پہنچ گیا ہے، تو ہم اسی وقت جزیرے پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ہم بھی جزیرے کے اطراف میں سمندر کے اندر منڈلاتے رہیں گے۔ اس کے ساتھی خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی بھی وہاں سے ہٹ گئے تھے اور اپنی کوچ کی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ خیر الدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ 2 دن تک سمندر کے اندر سرگرداں رہا۔ اس کے بعد آدھی رات کے قریب وہ بے روک طوفانوں کی طرح آگے بڑھا تھا، اس لیے کہ اس کی طلایہ گروں نے اطلاع کر دی تھی کہ ہسپانیہ سے جس قدر سامان آنا تھا وہ جزیرہ پنون پہنچ چکا ہے۔ خیر الدین کو اسی خبر کا انتظار تھا۔ آدھی رات کے قریب وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جزیرہ پنون کے ساحل پر لنگر انداز ہوا۔ سب سے پہلے اس نے ہسپانیہ سے آنے والے جہازوں پر قبضہ کیا، ان کے اندر جو ملا سو رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر جزیرہ پنون کے محافظوں پر خیر الدین باربروسا حملہ آور ہوا تھا۔ جزیرہ پنون کے اندر پہلے بھی ایک لشکر تھا اور اب ہسپانیہ سے کمک پہنچ گئی تھی، لہٰذا وہاں ہسپانیہ والوں کی خاصی طاقت تھی۔ لیکن خیر الدین باربروسا کا حملہ ایسا اچانک تھا کہ انہیں سنبھلنے میں وقت لگا۔ تاہم جزیرہ پنون کا ہسپانوی سالار اور کماندار ڈان مارٹن سنبھل گیا اور مسلمانوں کے خلاف اس نے جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی تھی۔ لیکن باربروسا کے تیز حملوں کے سامنے اس کی ہر کوشش، اس کا ہر جتن ناکام ثابت ہوا۔ رات کی گہری تاریکی میں آسمان پر چمکتے ستاروں نے دیکھا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں میں نگاہ و فکر کی رفت جیسی شادابی، اجالوں کی زمزمہ خیزی جیسی بے باکی تھی۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ خاک کو طوفانوں پر سوار کرانے، سورج پر چراغ کو ہنسانے، غبار کو پربتوں سے ٹکرانے اور ظلمتوں کی خلیج کو ستاروں کا لباس پہنانے کے لیے پیدا کیے گئے ہوں۔ کافی دیر تک جزیرہ پنون میں ہولناک جنگ جاری رہی۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی رتوں کی بساط لینے والے جنگجو اقوام کی تقدیر بدل دینے والی بحر کی ہیجان خیزیوں کی طرح آخرکار جزیرہ کے اندر ہسپانیوں کے لشکر پر غالب آتے دکھائی دیے۔ جزیرہ پنون میں جو ہسپانوی تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے لشکر کی زیادہ تعداد کو حملہ آوروں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور رات کی تاریکی میں جنگ اسی طرح جاری رہی، تو جزیرہ پنون میں جس قدر ہسپانوی ہیں ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا جائے گا۔ تب انہوں نے حملہ آور خیر الدین باربروسا کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور امان کے طالب ہوئے تھے۔ جزیرے کے اندر جس قدر ہسپانیہ کے جنگجو تھے، سب کو نہتہ کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا، اس کے اندر سامان حرب و ضرب کے علاوہ رسد کا سامان بھی رکھا جاتا تھا۔ اس قلعے کی فصیلوں کو گرا کر خیر الدین باربروسا نے تہس نہس کر دیا۔ جزیرے کے اطراف میں اس نے اپنی طلایہ گروں کے چھوٹے چھوٹے دستے کشتیوں کے اندر پھیلا دیے تاکہ کوئی بھی کشتی یا جہاز ہسپانیہ سے یا افریقہ کے ساحل سے جزیرے کی طرف نہ آنے پائے۔ اس سارے کام سے فراغت پانے کے بعد خیر الدین باربروسا نے جزیرے کے اندر جس قدر ہسپانوی قیدی بنائے گئے تھے انہیں ایک جگہ جمع کیا گیا۔ فصیلوں اور قلعے کو گرا کر جو ملبہ جزیرے میں جمع ہوا تھا اسے کام میں لایا گیا۔
اس ملبے کو سمندر کے اندر پھینکا جانے لگا۔ اس طرح اس ملبے سے خیر الدین نے سمندر کے اندر دور تک ایک علامتی دیوار سی بنا دی تھی۔ اس طرح اس دیوار کی وجہ سے جزیرے افریقہ کا ساحل مزید قریب ہو گیا تھا۔ جزیرے کی شکل و صورت اور حیت بدلنے کے بعد وہ بحری جہاز جو ہسپانیہ سے سامان لے کر آئے تھے انہیں خیر الدین نے اپنی بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ اتنی دیر تک الجزائر میں جو مون کیڈ نام کا ہسپانوی حکمران اور سالار تھا اسے خبر ہو گئی کہ باربروسا نے جزیرہ پنون پر حملہ آور ہو کر ہسپانیہ والوں کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا اس نے ایک بیڑا جزیرہ پنون میں ہسپانیوں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن اس بحری بیڑے کی جو حالت خیر الدین باربروسا نے کی، اس حالت پر افریقہ کے ساحلوں کے لوگ ایک عرصے تک مذاق اڑاتے رہے۔ ہوا یوں کہ جب جزیرے کے محصورین کی کمک کے لیے ہسپانوی بیڑا جزیرہ پنون پہنچا تو وہ حیران پریشان رہ گئے، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا نے جزیرے کی شکل و صورت اور حیت بالکل بدل دی تھی۔ وہ جزیرے کو پہچان نہ پائے۔ جزیرے کے اندر جو مضبوط اور مستحکم قلعہ تھا اس کا اب نام و نشان نہ تھا۔ خیر الدین باربروسا نے سمندر کے اندر جو دیوار بنائی تھی اس کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ ہسپانوی بیڑا جب محصورین کی تلاش میں اس دیوار کے قریب اندر گھس گیا تب خیر الدین باربروسا نے اپنی بحری بیڑے کے ساتھ ہسپانوی بیڑے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سمندر کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہولناک جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں خیر الدین باربروسا غالب رہا۔ جہازوں کے اندر جس قدر ہسپانوی تھے ان میں سے اکثر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، باقیوں کو چپو چلانے کے لیے قیدی بنا لیا گیا۔ ہسپانوی بیڑے کا جو کپتان تھا وہ بھی قیدیوں میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری کے ساتھ باربروسا الجزائر کے ساحل کی طرف بڑھا تھا۔ وہاں مزید علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور وہاں اپنا ایک مضبوط اور مستحکم مستقر بنانے کا ارادہ کیا۔ ہسپانیہ کا بادشاہ چارلس کسی صورت پسند نہیں کرتا تھا کہ خیر الدین باربروسا جیسی بحری قوت الجزائر کو اپنا مسکن بنائے، کیونکہ وہاں سے ابنائے جبل الطارق بہت قریب تھی اور پھر وہاں سے ہو کر نئی دنیا کے خزانے اسپین آتے تھے۔ خیر الدین باربروسا خزانے لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہو سکتا تھا اور پھر ہسپانیہ کا ساحل بھی وہاں سے نزدیک تھا، لیکن باربروسا بھی وہاں سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کو الجزائر کا وہ ساحل بڑا پسند آیا جو سورج سے چمکتی ہوئی پہاڑیوں پر پھیلا ہوا تھا اور جس کی حفاظت کے لیے مضبوط وسیلیں تھیں۔ اپنی رہائش کے لیے اس نے الجزائر کے پرانے بادشاہوں کا ایک محل پسند کیا جس کے اندر کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ تھا جو خیر الدین باربروسا کو بڑا پسند آیا۔ اس محل نے بھی اس جانباز ملاح کا دل مول لیا تھا۔ الجزائر کے ان نئے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد باربروسا نے وہاں عربوں کو آباد کیا جنہیں وہ ہسپانیہ سے نکال کر لایا تھا۔ وہاں اس نے چاروں طرف محنتی شیشہ گروں اور بہت سے آہن گروں کے محلے آباد کیے۔ ان کی مدد سے اس نے بندرگاہ پر بٹیاں اور گودیاں بنوائیں۔ دراصل افریقہ کے ساحل پر اپنی خواہشوں کے مطابق باربروسا وہاں ایک نیا اسپین آباد کرنا چاہتا تھا۔ الجزائر کے وسیع علاقوں پر باربروسا کا قبضہ کرنا ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ جہاں پہلے ہسپانیہ والوں کے پاس افریقہ کا وسیع علاقہ تھا وہاں اب ان کے مقبوضہ جات خیر الدین باربروسا کے سامنے سمٹنے لگے تھے۔ خیر الدین باربروسا کا سمندر کے اندر مقابلہ کرنے کے لیے اسپین کے شہنشاہ چارلس نے ایک بہترین اور انتہائی تجربہ کار امیر البحر کا انتخاب کیا۔ اس کا نام اندریا دوریا تھا۔ یہ شخص جنیوا کا باشندہ تھا، بحری جنگ کا بہترین تجربہ رکھتا تھا۔ چارلس نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا۔ وہ بیڑا اس نے اندریا دوریا کی کمانداری میں دیا اور اسے حکم دیا کہ باربروسا کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے اس کی خدمت میں پیش کرے۔ دوسری جانب ترک سلطنت میں بھی ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ سلطان سلیم فوت ہو چکا تھا اور اس کے بعد اس کا بیٹا سلطان سلیمان ترکوں کا حکمران بنا تھا۔ سلطان سلیمان کو بھی تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کی اطلاع اس کی طلایہ گر دے رہے تھے۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ یورپ کی طاقتیں ترکوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لہٰذا انہوں نے اپنی بحری طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا تاکہ سمندر میں مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر کے اپنے لیے خشکی میں بھی فوائد حاصل کریں۔ ان حالات میں سلطان سلیمان نے تیز رفتار قاصد باربروسا کی طرف بھجوائے اور اسے قسطنطنیہ طلب کیا۔ سلطان سلیمان کا حکم ملنے کے بعد افریقہ میں اس نے اپنے علاقوں پر اپنے کچھ لشکری متعین کیے۔ اس کے بعد اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کوچ کیا۔ قسطنطنیہ جانے کے لیے اس نے عجیب و غریب راستے کا انتخاب کیا۔ اس غیر معمولی ذہانت رکھنے والے امیر البحر نے پہلے شمال کا رخ کیا اور ایک ہسپانوی جزیرے پر آندھی اور طوفان کی طرح حملہ آور ہوا۔ جزیرے میں جس قدر ہسپانوی تھے انہیں اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جزیرے میں جس قدر مال و اسباب تھا وہ جہازوں پر لاد کر وہاں سے چلتا بنا۔
اس کے بعد اس نے جنوب مشرق کی طرف رخ کیا، اس لیے کہ سمندر کے اندر اس کے سرگرداں ملاحوں نے خبر دی تھی کہ جنیوا والوں کے کچھ جہاز غلہ اور اناج لے کر جا رہے ہیں، لہٰذا خیرالدین ان کی طرف بڑھا۔ وہ جنیوا کے جہازوں پر حملہ آور ہوا، سارے غلے اور اناج پر اس نے قبضہ کر لیا اور ان کے بحری قافلے کو بھی گرفتار کر کے اپنی بحری بیڑے میں شامل کر لیا۔ پھر اس نے جزیرہ مالٹا کے اطراف میں چکر کاٹا۔ مالٹا کے نائٹ، جو انتہائی خطرناک اور ناقابل تسخیر خیال کیے جاتے تھے، انہیں جرأت نہ ہوئی کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی خیرالدین باربروسا کی طرف دیکھ سکیں۔ اس دوران خیرالدین باربروسا کو ایک اور ساتھی اور ایک نیا کمانڈر اور ایک نایاب کپتان بھی مل گیا تھا۔ اس کا نام ترگت تھا۔ یورپ والے اسے زیادہ تر دراگوت کے نام سے جانتے تھے۔ یہ اناتولیا کا رہنے والا تھا، پہلے پہلوان تھا۔ اس پیشے سے اس نے خوب پیسہ بھی کمایا۔ اس سے ایک چھوٹی سی کشتی خریدی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے بھی ہسپانیہ سے مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کو نکالنے کا کام شروع کیا تھا۔ جزیرہ پنون پر قبضہ کرنے کے بعد جب خیرالدین باربروسا نے مغرب کی طرف سے ایک لمبا کعوہ کاٹا تو اس دوران ترگت اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ خیرالدین باربروسا سے آن ملا تھا۔ اس طرح خیرالدین باربروسا کی بحری طاقت اور قوت میں اضافہ ہوا تھا اور اسے ایک نیڈر کپتان بھی مل گیا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ ترگت انتہا کا دلیر اور نیڈر تھا اور اس لیے ان مواقع پر بھی اسے زیادہ کامیابی ہوئی تھی جب اس کے پاس تھوڑے سے جہاز بھی ہوتے ہوں اور وہ تنہا چند جہازوں کی کمانداری کرتے ہوئے دشمن کو شکست دینے کا ہنر جانتا تھا۔ سامعین، اس ترگت پر پہلے ایک ناول اپلوڈ کر چکا ہوں، آپ میرے چینل کے پلے لسٹ میں جائیں، سلطان سلیمان کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے۔ وہ ناول مکمل طور پر اس ترگت پر لکھا گیا ہے۔ شکریہ۔ بہرحال مالٹا کا چکر کاٹتے ہوئے خیرالدین باربروسا جب آگے بڑھا تو اسے خبر ہوئی کہ ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس نے اپنے امیر البحر اندریا دوریا کو خیرالدین کا تعاقب کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ خیرالدین کو اس کے لیے گرفتار کرے۔ یہ خبر ملتی ہی آندھی اور طوفان کی طرح خیرالدین باربروسا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور سمندر کے اندر اس سمت پڑا جس سمت سے اندریا دوریا کے اثرات تھے۔ ادھر جب ہسپانوی امیر البحر اندریا دوریا کو خبر ہوئی کہ سمندر کے اندر خیرالدین باربروسا اور اس کے کپتان اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے ہیں تو وہ ایک گمنام جزیرے میں چھپ کر اپنے آپ کو محفوظ کر گیا۔ اس کے بعد خیرالدین باربروسا نے قسطنطنیہ کا رخ کیا۔ گیلی پول کے قریب اس نے اپنے بوسیدہ جہازوں پر رنگ کرنے کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد وہ قسطنطنیہ میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب اس کا بحری بیڑا قسطنطنیہ کے سمندر میں داخل ہوا تو عجیب سا سما تھا۔ کالے جہازوں پر جھنڈے لہرا رہے تھے، جہازوں سے توپیں سلامی دے رہی تھی اور قسطنطنیہ کی طرف آتے ہوئے انہیں جو جنیوا اور دوسری دشمن قوتوں کی کشتیاں اور جہاز چینے تھے وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، سامان سے بھرے اور لدے ہوئے تھے۔ خیرالدین جب دیوان عام میں سلطان سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کی شان آن بان عجیب تھی۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کی 18 انتہائی تجربہ کار کپتان تھے اور ساتھ ہی مالی غنیمت سے بھرے ہوئے وہ جہاز اس نے سلطان سلیمان کی خدمت میں پیش کیے جو سمندر کے اندر اس نے دشمن قوتوں سے حاصل کیے تھے۔ سلطان سلیمان اور خیرالدین کی ملاقات بھی عجیب و غریب تھی۔ زمین کے سب سے بڑے تاجدار سلطان سلیمان کے سامنے ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس کی داستانیں سمندر مشہور تھیں۔ سلطان سلیمان نے دیکھا، اس کا جسم بھاری تھا، اس کے انداز میں بے چینی تھی، اس کے چہرے کی رنگت تانبے کی سی ہو گئی تھی، اس کی ترشی ہوئی داڑھی میں کہیں کہیں سفید بال بھی جھلکنے لگے تھے۔ سلطان سلیمان نے یہ بھی دیکھا کہ وہ پہلوانوں کی طرح تنومند تھا، اس کی ناک چونچ کی طرح نوکیلی تھی۔ سلطان سلیمان کو کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ دل کا بڑا نرم ہے لیکن جب غصہ آتا ہے تو بڑا سنگ دل ملاح بن جاتا ہے، پیدائشی ملاح ہے، اور یہ کہ اسے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے خلاف طوفان اور جکڑ کس سمت سے اٹھنے والے ہیں۔ سلطان سلیمان نے اسے امیر البحر بنایا اور پاشا کا خطاب دیا اور اس کے ذمے یہ کام لگایا کہ سمندر کے اندر یورپ کی ہر بحری طاقت کو شکست دے کر اپنے ساتھ مصروف رکھے تاکہ سلطان سلیمان ایشیا اور یورپ کے اندر خشکی کی مہموں کی طرف اپنی توجہ مبذول کرنے کی پوری آزادی اور فراغت ہو۔ ملاقات کے دوران سلطان سلیمان نے خیرالدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کو مرصع تلواریں عنایت کی، اپنی اسلحہ سازی کا کارخانہ ان کے سپرد کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں ایک بہترین بحری بیڑا تیار کریں۔ یہ حکم ملتی ہی باربروسا کی مستعدی اور قوت عملی کی بدولت قسطنطنیہ میں ایک نیا بحری بیڑا تیار ہونے لگا۔ اس کام میں اس کے سارے ساتھی مستعدی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔
پرانے جہازوں کی مرمت ہونے لگی، نئے نئے جہاز اور کشتیاں بننے لگی اور ان کے عرشوں پر نئے نئے کماندار مقرر ہونے لگے تھے۔ ترک لشکریوں کو ملاحوں کی رسیوں اور بادبانوں کے استعمال کے گر سکھائے جانے لگے۔ بہت بڑے پیمانے پر حرب ضرب کا سامان تیار ہونے لگا۔ جہازوں اور کشتیوں کے بنانے کے لیے سلطان سلیمان نے خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کے لیے لکڑی، کپڑے، تارکول، پیتل کی توپوں اور تانبے اور دوسری اشیاء کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ خیر الدین باربروسا کو سلطان نے ہر طرح کی آسائش مہیا کی تھی۔ اس طرح خیر الدین باربروسا اور اس کے کپتانوں اور ساتھیوں کی نگرانی میں قسطنطنیہ کے اندر لگ بھگ 84 جہاز بننا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ میں قیام کے دوران خیر الدین باربروسا کی آوارہ گرد ملاحوں نے خبر دی کہ چند ہفتوں تک نئی دنیا کی طرف سے کچھ جہاز آئیں گے جن کے اندر ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس کے لیے سونا لدا ہوا ہے۔ یہ خبر یقیناً باربروسا کے لیے خوشگوار تھی، لہٰذا اس نے اپنے کچھ جہازوں کو علیحدہ کیا۔ ان جہازوں کی کمانداری اس نے کاکاد اور حسن کرسو کی سپرد کی اور انہیں حکم دیا کہ نئی دنیا سے ہسپانیہ سونا لانے والے جہازوں پر حملہ آور ہوں اور ان سے ہر چیز چھین کر اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس طرح چند جہازوں اور کشتیوں کو لے کر اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ حسن کرسو اور کاکاد قسطنطنیہ سے مغربی سمندروں کا رخ کر گئے تھے۔